بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوم پاکستان کے موقع پر آئی ایس پی آر کی جانب سے کچھ شخصیات کو فخر پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ان میں سے ایک ہمارے بھائی دوست صدیق جان بھائی بھی شامل ہیں، اور جو بینر جاری کیا گیا تھا اس میں جتنے لوگوں کی جو تصویریں تھیں، جو پہلی لائن تھی سر فہرست جو ہے اس میں صدیق جان کی تصویر شامل تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے بڑا سراہا جا رہا ہے کہ بڑے کم عرصے میں انہوں نے نہ صرف ڈیجیٹل میڈیا بلکہ اب مین سٹریم میڈیا میں بھی اپنا نام کمایا ہے۔ تو ان کی جو کہانی ہے وہ آج ہم انہی سے جانتے ہیں کہ بڑے کم عرصے میں اس حد تک شہرت حاصل کرنا، عزت کمانا، نام کمانا بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کیا احساسات ہیں ان کے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پر ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو بتائیے گا کہ کل یہ جو آپ کے لیے ایک اعزاز کا اعلان کیا گیا ہے تو بڑی خوشی کی فیلنگز ہوں گی۔ جی بہت شکریہ، میں خالی مائک لگا لیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو اصل میں پریشان بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ میں ویسے آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں جو کہ پہلے کہیں بھی نہیں آئے گی یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ طے کیا گیا کہ اس موقع پر 23 مارچ، جو کہ پھر آپ کو پتہ ہے 25 مارچ کو پریڈ ہوئی، کہ ایک انکلوئر بنایا گیا پرائڈ آف پاکستان کے نام سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں 17 سے 20 مین وہ لوگ تھے جو واقعی پرائڈ آف پاکستان ہیں، جن کی پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں۔ جیسے وہ سوری میں نام ان کے نہیں، میں وہ جیسے ایک لڑکی ہے جس نے اے سی سی اے میں ٹاپ کیا، پھر اسی طرح سے ایک بڑی ینگ لڑکی ہے جس نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتے لوگ، ان کے لیے کہ وہ جو ہے وہ سلائی کر سکتے ہیں، اور وہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ایک پروین صاحبہ ہیں کراچی میں جو کہ بہت عرصے سے لوگوں کو کھانا جو ہے وہ کھلا رہی ہیں، اور اس طرح سے اور بڑے بڑے نام جیسے یہ ستپارہ صاحب کے بیٹے جو ہیں ساجد ستپارہ صاحب، وہ تھے، بڑے بڑے نام تھے۔ اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ چلیں مین وہ لوگ تھے 17 سے 20، اور باقی جو لوگ بلائے گئے اس میں ہمارے لیے لوٹ اعزاز کی بات ہے، لیکن وہ یہی تھا کہ ایک انکلوئر بنایا کہ وہاں پہ مختلف لوگ جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں جو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی اچیومنٹس ہیں یا وہ تیزی سے آگے گئے اس طرح سے، تو اس لیے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ جو کل سے بڑے تنقید کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہ لیں زیادہ، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی وہ سمجھ رہے کہ جیسے کوئی جو ہے نا وہ پتہ نہیں، اب میں کیا کہوں، میں نہیں جاتا اس طرف۔ لیکن اصل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 17 سے 20 لوگ تھے، 100 لوگ انوائٹڈ تھے۔ سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 23 مارچ کے موقع پر اس طرح سے پریڈ میں کہ وہ جو ایک بنایا گیا جو سٹیج آپ سمجھ لیں، وہ جو چبوترا بنایا ہوا تھا جہاں پہ آرمی چیف اور صدر پاکستان اور باقی جو شخصیات موجود تھیں، ان کے لیفٹ سائڈ پر پہلا جو انکلوئر تھا وہ پرائڈ آف پاکستان کے نام سے انہوں نے بنایا، اور اس میں موجود تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہتے ہیں، اور مین میں دوبارہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، مین لوگ کچھ اور تھے جن کی بہت خدمات ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے نامزد کیا، بلایا، وہاں پر بٹھایا، مشکور ہیں ان کے۔ بالکل، اب 2017 سے آپ نے یوٹیوبنگ جی میں نے، تو یہ تقریباً اب 4 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 2018 سے 2018 کے اگست میں میرے خیال میں، ہاں 2018 کا۔ تو اس سارے عرصے کے دوران آپ پر بڑی تنقید بھی ہوئی، لیکن میں اور باقی ہمارے دوست جو آپ کو شروع سے فالو کر رہے ہیں، آپ نے رپورٹنگ میں جو ایک انداز انٹروڈیوس کرایا ہے جو کہ ریئل رپورٹنگ ہے، آپ اس کی بحالی کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جب ایک صحافی خبر دیتا ہے تو خبر کیا ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، آپ پر مختلف قسم کے لیبل بھی لگائے گئے، اور اب کل بھی جو آپ کو ایک اعزاز سے نوازا گیا ہے تو اس کے بعد بھی وہی کہانی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے نہیں ہوتے اور سنی سنائی باتوں پہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات پسند نہیں ہوتی، تو وہ اس بات کا جواب دینے کے بجائے آپ کی ذات پہ حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں شاید جو خود آگے نہیں جا سکتے، تو کوئی بھی آگے جا رہا ہو تو ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اپنے سب دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار ہم کیا ہیں، آپ دیکھیں رپورٹر، اتنے اچھے رپورٹر اب آ گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور میرا تو شروع سے میری سوچ اور اپروچ بھی یہی تھی
کہ اچھے جو رپورٹرز ہیں ان کو یوٹیوب پہ آنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا, آپ بھی رپورٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ فیلڈ میں رپورٹر ہوتا ہے, وہ خبر فائل کرتا ہے, اس کا نہ بیپر ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, شام کو ہاں یہاں تک کہ 2 گھنٹے کی سماعت ہو تو کہا جاتا ہے 40 سیکنڈز کا پیکج بنا کے دیں. اب مجھے بتائیں 2 گھنٹے کی سماعت کو 40 سیکنڈ میں کون اس کو سم اپ کر سکتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے شام کو ٹاک شوز میں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اینکرز خاص طور پہ, جن میں سے ایک بھی بندہ کورٹ روم کے اندر موجود نہیں ہوتا, فیلڈ میں موجود نہیں ہوتا, پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوتا, اسمبلی میں موجود نہیں ہوتا, سینٹ میں موجود نہیں ہوتا, کمیٹیوں میں موجود نہیں ہوتا, الیکشن کمیشن میں موجود نہیں ہوتا, جو فیلڈ میں موجود ہی نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں, رپورٹر جو خبر فائل کرتا ہے وہ پرنٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پروگرام کر دیتے ہیں, ان کو فیکٹس خود نہیں پتہ ہوتے. اب دیکھیں ایک چیز جائی صاحب نے بولی, رپورٹر نے لکھی, وہ پیج باہر آیا, باہر سے ایک اور رپورٹر نے اس کو ٹائپ کیا, ڈیسک کو بھیجا, ڈیسک نے ہیڈ آفس کو بھیجا, ہیڈ آفس نے اس کا پیکج بنا, چیز کیا سے کیا ہو جاتی ہے. ہم جب چینل کے اوپر سنتے ہیں جب کوئی عدالتی کارروائی ہو رہی ہے, حیرانگی ہوتی ہے کہ یار بات کیا تھی اور رپورٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ میرا شروع سے تھا کہ یار رپورٹرز کو لانا چاہیے یوٹیوب کے اوپر, اور رپورٹرز آئے. الحمدللہ آپ جس طرح کر رہے ہیں, اسلام آبادی کورٹ سے ثاقب بھائی ہیں, فیاض بھائی ہیں, آپ لوگ وہاں سے کر رہے ہیں, ہر جگہ سے آپ رپورٹرز کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات ایک اور بھی ہے کہ رپورٹرز جو ہیں وہ جو آپ ایسا سمجھ لیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بات ہوتی ہے کہ یار یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ان میں سے بہت سے اچھے رپورٹرز ہیں جو فیلڈ میں تو جا رہے ہیں نا, فیلڈ سے چیز دیکھ کے رپورٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ گھر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ شروع سے کوشش تھی اور کوشش ہے. ان رپورٹرز کو انکریج کرتا ہوں جو کہ فیلڈ میں جاتے ہیں. آج کل یہ ضرور ہے کہ ان کو ڈسکریج کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار آپ یہ دیکھا کریں کہ جو گھروں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, گھروں سے بیٹھ کے آنکھوں دیکھے حال بتا رہے ہیں, ان کو دیکھیں. اب ہو کیا رہا ہے, کل مجھے پرسوں کسی نے میسج کیا ہوا تھا کہ جی آپ بھی اب پتہ نہیں بڑے اینکر بن گئے ہیں, دن کو ٹائم پہ ویڈیو نہیں لگاتے. اب لوگوں کو نہیں اس طرح سے اندازہ کہ صبح سے ہم رات تک شام تک کیا صورتحال ہوتی ہے. 8-9 بجے جانا ہے کورٹ, وہاں سے 2-3 بجے فری ہونا ہے. پھر ظاہر ہے میرا وہ بول والا معاملہ بھی ہے, ویڈیو کی تیاری بھی ہے. پھر آپ نے ویڈیو تیاری کے ساتھ لگانی ہوتی ہے, کئی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, وہ آپ پوچھتے ہیں, آپ وکلا سے ڈسکس کرتے ہیں, آپ کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں. تو وہ آپ کرتے ہیں. جو فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے 1-2 ویڈیوز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ 5-5-6 ویڈیوز لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس ایسے ٹی وی چینل پہ خبر چلتی دیکھی, شروع ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ تھمبنیل بہت ایگزیجریٹڈ رکھ دیا, تو اس کے اوپر وہ چیزیں. اس سے نقصان ہمیں نقصان ہوا اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. لوگوں کا اب سوشل میڈیا سے بھی اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں بہت سارے دوستوں کو, میں نے جب کہا کہ آپ ایگزیجریٹ نہ کریں چیزوں کو, آپ تھمبنیل بہت ایگزیجریٹڈ نہ رکھیں, انہوں نے کہا کہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو بڑا لمبا سفر ہے, وہ تو ممکن نہیں ہے. انہوں نے شارٹ کٹ لیا اور ویوز لے لیے. اب ان کے ویوز نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں. کیوں؟ اب کب تک لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں جن کے ایگزیجریٹڈ تھمبنیلز کے اوپر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں نا, ان کے آپ دیکھ لیں گے کہ 70-75% ویوز پاکستان سے ہوں گے, 80% پاکستان سے ہوں گے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کوئی لوگوں میں کوئی مطلب کوئی, اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن باہر والے لوگ اوورسیز پاکستانی ان کو نہیں دیکھتے. سینسیبل ہے نا, ان کو چیزوں کا پتہ ہے کہ یار یہ بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب وہ سیاق و سباق سے ہٹ تین چار ویڈیوز میں پتہ چل جاتا ہے. اور جو بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں, جو جن کی وہ ایجوکیشن وہ نہیں ہوتی, وہ پھر ظاہر ہے وہ سنتے رہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, حالانکہ نہ وہ بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے, نہ اسے پتہ ہوتا ہے, گھر سے بیٹھ کے اور بس. جی خاص کر دیکھیں جیسے آپ نے 2018 سے جب کورٹ رپورٹنگ, اس ٹائم ویسے بڑی ہائپ بھی تھی, پیناما کیس بھی چل رہا تھا, تو اور خبریں جو چل رہی تھیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنی لمیٹڈ ایک اس وقت جاری تھی, اور اس وقت ایک آپ نے اسپیس کو فیل کیا. اور اب یہ ظاہری بات ہے جب آپ کو اس اعزاز میں شامل کیا گیا ہے, چاہے یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل فخر پاکستان, تو نہیں, یہ حقیقت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں, اور یہ ہمیں ISPR کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم لوگوں کو اون تو کرتے ہیں. ایسے دیکھیں محمد علی ستپارہ صاحب کا جب یہ سانحہ ہوا تو میں بڑا افسردہ رہا. میں نے کہا یار ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی. تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ کسی حد تک ہماری فوج جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی تھی, وہ سارے معاملات. مطلب یہ ہماری بیسیکلی سول حکومت کا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں, اب کل ہی جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اکثر نام ہے شاید ان کا,
سیالکوٹ سے جنہوں نے وہ سلائی مشین بنائی ہے. وہ بتا رہی تھیں کہ ایک ٹی وی چینل والے آئے اور انہوں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ انٹرویو چلنا تھا لیکن حریم شاہ کا وہ آ گیا, کوئی تھپڑ شپڑ والا قصہ آ گیا. انہوں نے ان کا نہیں چلایا, حریم شاہ چلا دی. یہ پرائورٹیز ہیں ہمارے میڈیا کی اور ہماری, ٹھیک ہے, کہ اس لڑکی کا جس نے اتنا بڑا کام کیا ایسا ہی اس کی نہیں چلائی, ملک کے لیے کام کیا. تو اس طرح کے لوگوں کو آن کرنا چاہیے. مین وائل ایسے وہ جیسے دنانیر وہ پارٹی ہو رہی ہے والا کلپ آیا, اور جس لڑکی نے اے سی سی اے میں پوزیشن لی تھی اس کا کام وہیں کا وہیں رہ گیا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا نے اس اے سی سی اے والی جو لڑکی تھی اس کی آواز بات کی اور پھر اس کو کافی ہائی لائٹ بھی کیا اور وہ کافی بہتر ہوا. اچھا, میں پازیٹیو رپورٹنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے. میں خود جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹنگ کے حوالے سے بڑا میں چاہتا ہوں کہ پازیٹیو رپورٹنگ ہونی چاہیے. ہمارا میڈیا کا ایک ہم نے ماحول بنا لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دونوں سائیڈ کا ویو ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر کسی کے خلاف خبر ٹھیک ہے تو آپ چلائیں, آپ اس کو پھر بیلنس کر کے ہومیوپیتھک خبر دینے کی جو ایک ریت ہے, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے؟ دیکھیے, میں آپ نے بات کی پازیٹیو رپورٹنگ, تو آج کل یہ تاثر لیا جاتا ہے نا کہ پازیٹیو رپورٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ حکومت کے حق میں ہی اچھی چیزیں بتاتے رہیں, تو ایک وہ جو تاثر دیا جاتا ہے. دیکھیں, اب آج کے اگر ہم دن بات کریں, آج ابھی ٹاک شوز میں کیا ہو رہا ہوگا, ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہوگی اور وہ ہوگی کہ یہ جو گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گیا, اور یہ وہ سارے ٹاک شوز 90% اس پر ہوں گے, 95%. شاید کہیں پر بات ہو کہ آج جو 17 سال بعد سوات بالکل سیدو شریف ایئرپورٹ فعال ہوا ہے, شاید کہیں پر آج بتایا جائے کہ اسٹیٹ بینک نے جو لیٹر لکھ دیا ہے تمام بینکوں کو ہاؤس فائنینسنگ کے لیے, یہ ٹاپک ہونا چاہیے تھا کہ ہاؤس فائنینسنگ کیسے ہوگی. اور پاکستان کی پی آئی اے کی پہلی پرواز جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو براہ راست لوگوں کے اصل مسائل ہیں. اگر آپ ایک ٹاک شو کریں گے جس میں آپ بتائیں گے کہ, اور اگر حکومت نہیں کر رہی آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے حکومت کے اوپر, تو حکومت کیا آپ کا جو ایک ہے کوشش ہے کہ حکومت کو دباؤ میں رکھنا ہے وہ بھی پورا ہوگا, اور ساتھ ہی جو دوسرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا نا. کیسے کہ آپ حکومت سے پوچھیں کہ آپ نے کہا تھا کہ بینک ہاؤس فائنینسنگ کریں گے, کتنے لوگوں کو اب تک ملا ہے, کیوں نہیں مل رہا, عوامی ایجنڈا ہے, اس پہ کیا مسئلہ ہے. آپ اس کے اوپر پروگرام کریں کہ جو کامیاب جوان پروگرام تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے, کتنے لوگوں کو ملا ہے, مستفید ہوئے, ٹھیک ہے, نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا. یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میڈیا کو بات کرنی چاہیے, لیکن نہیں ہوتی, لیکن وہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز تک رہتے ہیں. آخری میری بات یہ ہے کہ فخر پاکستان کے اعزاز میں شامل ہونا, اور ظاہری بات ہے جو اس لسٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ آنے والوں کے لیے رول ماڈل بھی ہوتے ہیں. ہمارے یونیورسٹیز میں اب کافی سارے لوگ ہیں جو یوٹیوبنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں بہت بار یوٹیوب کے حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ یوٹیوب کا ایک ہی سبق ہے جو ہر کام میں ہوتا ہے, محنت پہلے نمبر پہ. یوٹیوب پہ کانٹینٹ میٹر کرتا ہے, مستقل مزاجی میٹر کرتی ہے, پھر ٹیکنیکل چیزوں میں تھمبنیل آپ کا میٹر کرتا ہے, آپ کا ٹائٹل میٹر کرتا ہے, آپ کی ٹیگنگ میٹر کرتی ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر آپ کو ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, تمام پلیٹ فارمس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ جن پر چل کر اور آپ سکسیس اسٹوری بن سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو بن چکے ہیں, ہماری نظروں سے اوجھل ہیں, ان کو بھی ہمیں سامنے لانا چاہیے. اور باقی محنت ہے, محنت آپ کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھیں, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 2 × 2 = 4 کی طرح آپ کو محنت کا جو ہے وہ پھل دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. صدیق بھائی سے آپ نے سنا, ایک تو یہ جو ان کی سٹوری ہے, میں بڑا اس حوالے سے ان کی قدر کرتا ہوں, انسپائریشن ہے یہ ہمارے لیے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم احتساب عدالت میں تھے تو ہم نے دیکھا ان کا چینل, اس ٹائم انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, کوئی 18 یا 22 ہزار ان کے اس ٹائم سبسکرائبر تھے. اور تب ہی میں نے بھی سوچا, میں نے باقی دوستوں کو بھی کہا کہ یار یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو ہمیں شروع کرنا چاہیے. یہ لیڈنگ پرسن ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے رپورٹرز کو, اور پھر بعد میں سارے اینکرز بھی اب اس لائن میں لگ گئے ہیں, تو ان کو اس طرف لے کے آئے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.